السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ احمد پاشا سفارت خانے کی جیل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری ریاست کی حفاظت فرما، یہ ریاست اسلام کا آخری گڑھ ہے۔ دوسری طرف سلطان سفیر سے کہتے ہیں کہ ہمیں احمد پاشا سے ملنے کی خواہش ہے، ہمارے پاس ان کے لیے کچھ سوالات ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کے ہیں، آپ اگر چاہیں۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ احمد پاشا ملنا قبول کریں گے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ سفیر کہتے ہیں بالکل، احمد پاشا ہمارے قیدی نہیں ہیں، وہ ہمارے زار کا موضوع ہے۔ دراصل کرائمیا کے گورنر زار نے اسے گورنر کرائمیا کے طور پر مقرر کیا ہے اور احمد پاشا نے قبول بھی کر لیا ہے، یہ ان کے دستخط ہیں، دیکھ لیجئے سلطان۔ روسی سفیر پیپر دیتا ہے۔ دوسری طرف خلیل خالد کارتو کو قتل کرنے کے بعد جیسے ہی ہوٹل سے نکلتے ہیں تو ان پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ ہوشیار رہو اور بھاگو۔ ایک آدمی بندوق کی مدد سے تاک تاک کر نشانے بنا رہا ہوتا ہے۔ خلیل پوچھتے ہیں کہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ عثمان بتاتا ہے کہ یہ کارتو کا آدمی ہے۔ پھر خلیل کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے کارتو کو مار ڈالا ہے۔ تاتار تم پیچھے جا کر دیکھو۔ عثمان کہتا ہے کہ چچا آپ نے اسے کیوں مار دیا؟ خلیل بتاتے ہیں کہ صرف یہی ایک راستہ تھا معاہدے کو ختم کرنے کا، کیونکہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ عثمان کہتا ہے کہ شکریہ چچا، پھر ہم ان باقیوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اتنے میں بندوق سے فائرنگ کرنے والا آدمی کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ خلیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی خلیل کے عین سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ بندوق سے گولی چلانا چاہتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی بندوق کو نیچے رکھ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ خلیل خالد پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ آپ نے میرے مالک کو مار ڈالا ہے تو میں بے روزگار ہو گیا ہوں، مہربانی کر کے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ خلیل عثمان کو کہتے ہیں کہ اس کی تلاشی لو اور اس کی بندوق بھی لے لیں۔ جیسے ہی عثمان اس آدمی کے قریب جاتا ہے تو عثمان کو قابو کر کے اس کی گردن پہ خنجر رکھ دیتا ہے۔ خلیل سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے میرے مالک کو مار ڈالا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ پھر خلیل عثمان کو اشارہ کر دیتے ہیں۔ عثمان جھٹکے سے سائیڈ پر ہوتا ہے اور خلیل اسے گولی مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کو محمود پاشا بتاتے ہیں کہ کیا احمد پاشا کا کرم کے گورنر کی پیشکش کو قبول کرنا اور بات کی وضاحت نہیں ہوتی؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے جواد کے الفاظ کو تبدیل کیا، پھر آگ والی جگہ کو ملنے والا احمد پاشا کا بیج وہاں رکھ دیا، دستخط سب کچھ احمد پاشا کے کمرے سے ملنا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کرم کے گورنر ہونے کو قبول کیا۔ محمود کہتے ہیں کہ لیکن یہ سب حقائق بتاتے ہیں کہ احمد پاشا آپ کے درمیان درجن گھوڑا مورا تھا۔ مجھے معاف کر دے، لیکن میرے خیال میں احمد پاشا کو بھی دھوکہ دہی کا زہر دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر محل میں کوئی غدار ہوتا تو وہ احمد پاشا ہی ہوتا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ میں یقین نہیں کر سکتا ہوں، احمد پاشا غداری نہیں کر سکتے۔ محمود کہتے ہیں لیکن یہ سارے ثبوت۔ سلطان کہتے ہیں لیکن پھر بھی اس یقین پر یقین کریں محمود پاشا، میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا کہ جب تک کہ احمد پاشا اعتراف نہیں کرتے۔ اس کے بعد جواد افندی جب بھی سلطان کے دربار سے باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ظالمان اس کا انتظار کر رہا ہے باہر۔ ظالمان کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ جواد افندی کہتا ہے کہ لوگوں کو وفادار ہونا چاہیے، اگر وہ دیکھیں کہ کہیں برائی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ظالمان کہتا ہے کہ ایک سلطان جو ہر لمحے وفاداری اور سچائی کو یاد کرتا ہے۔ پھر جواد افندی اور قریب آ کر ظالمان کو بتاتا ہے کہ وہ یقین نہیں کرتا ہے کہ احمد پاشا غدار ہے، وہ ابھی بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے اور احمد پاشا سے خود ملنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ دوسری طرف ہوٹل سے رقم کے بیگ برآمد ہوتے ہیں اور کارتوک افندی کی میت کو باہر لایا جاتا ہے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مینیجر کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تم سے بس ایک سوال پوچھوں گا، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہیں مار دوں گا، کیا یہ خلیل خالد نے کیا ہے؟ مینیجر بتا دیتا ہے کہ ہاں اسی نے کیا ہے۔ وہ لارس بعد میں کہتا ہے کہ جب تم بندرگاہ پر ہتھیار لینے جاؤ گے تو تم انہیں ڈھونڈ سکتے ہو۔ لارس بتاتا ہے کہ معاہدہ تو منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ خلیل خالد نے کارتوک کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس کا ساتھی پوچھتا ہے کہ خلیل خالد کون ہے، اس نے کارتوک کو کیسے مارا؟ وہ اسلحہ مافیا کا سب سے اہم آدمی تھا کہ ہاں وہ قتل کر سکتا ہے، اگر خلیل خالد یہ نہیں چاہتا تو وہ اسے روکنے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ تم ہوٹل واپس جاؤ اور پیسے لے کر آؤ۔ لارس کہتا ہے کہ عثمانی پولیس نے رقم ضبط کر لی ہے۔ دورس کا ساتھی کہتا ہے کہ تم ظالمان سے بات کرو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ دورس کہتا ہے کہ ہاں میں کروں گا، اس کے سامنے جا کر بات کروں گا، ہمیں وہ ہتھیار ہر صورت میں چاہیے، اگر ہتھیار نہ ملے تو ہماری تحریک دم توڑ دے گی، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دورس کہتا ہے کہ ضرور ملیں گے۔ دوسری طرف سلطان اور ظالمان گھوڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ خوبصورت گھوڑا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اس کا نام فرحان ہے،
اس کا مطلب ہے خوشی۔ ظالمان کہتا ہے کہ یہ عمدہ نام ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ ہر شخص کی فرحان کی کہانی جانتا ہے۔ یہ بغداد کے قبیلے کے ایک سردار کا گھوڑا تھا۔ وہ زخمی ہونے پر اپنے مالک کو میدان جنگ میں سے دور لے گیا۔ اس نے اس کی جان بچا لی۔ ظالمان کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی وفادار تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ یہ ایسی وفاداری ہے جو آج کل کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہمیں اس کے وفاداری میں دلچسپی تھی۔ شکریہ قبیلے کے سردار کا جس نے اسے ہمیں تحفے میں دے دیا۔ دیکھو ظالمان، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ جھک جاتا ہے۔ ظالمان کہتے ہیں تو یہ اپنے مالک کو جانتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کو نہیں بلکہ اپنے دوست کو پہچانتا ہے۔ فرحان ہمارا دوست ہے اور یہ ہر کسی سے زیادہ وفادار ہے۔ پھر ظالمان کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے سلطان احمد پاشا نے کیا کر دیا ہے۔ وہ میرے انجینئر دوست کو مار سکتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں جو لوگ وفادار ہوتے ہیں وہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرحان کی طرح وفاداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو آپ محل میں ہی قیام کریں۔ آپ اپنی ڈرائنگ کی مدد سے ہمارے انجینئرز کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ فرحان گھوڑے کی طرح جو وفاداری کی علامت ہے، ویسے آپ کی اہلیہ ایسٹر خانم کو ایک نیا فرض سونپا جائے گا۔ وہ عملے کے باورچی خانے میں کام کریں گی۔ کسوف کہتا ہے کہ سلطان، مجھے آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر ظالمان گاجر اٹھا کر گھوڑے کو کھلاتا ہے۔ سلطان پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ظالمان روسی سفارت خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں پہنچتے ہی جا کے پوچھتا ہے کہ عبدالحمید کا چہرہ کیسا تھا۔ روسی سفارتکار کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھا۔ ظالمان پھر کہتا ہے کہ عبدالحمید کا چہرہ کیسا تھا جب اس نے سنا کہ احمد پاشا نے گورنری کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ اس نے ثبوتوں کو یقین کیا لیکن یہ یقین نہیں کیا کہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ عبدالحمید سخت احساسات رکھتا ہے اور راستے تلاش کر رہا ہے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ اصل میں وہ احمد پاشا سے ملنا چاہتا ہے۔ ظالمان کہتا ہے کہ ہمیں ہر طرف سے رکاوٹ بننا چاہیے۔ جن راستوں کو عبدالحمید دیکھ رہا ہے اسے زیادہ مشکوک ہونا چاہیے۔ عبدالحمید کو اپنے آس پاس کے سب لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ایک اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم نے احمد پاشا کو اس سے لے لیا ہے۔ جب ہم احمد پاشا کو اس کے دل سے بھی نکال دیں گے تب عبدالحمید تنہا رہ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم احمد پاشا کو اسے ملنے نہیں دیں گے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ لیکن وہ حق استعمال کر سکتا ہے جو معاہدے میں درج ہے۔ ظالمان کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، ہم احتیاط کریں گے۔ ہم نے اس کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے پہلے ہی۔ دوسری طرف سلطان عبر کو بتاتے ہیں کہ ہم احتیاط برتیں گے، ریاست ان کی حفاظت کرے گی۔ عبر کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی ایک تاجر کے بارے میں ایک افواہ ہے کہ اسے گولی مار دی گئی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اگر یہ سچ ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہو جناب عبر، ان کی حفاظت مہیا کی جائے گی۔ عبر کہتا ہے کہ بس آپ اس کا اعلان لوگوں میں کر دیں، ان سے کہیں کہ ریاست اسلحہ تاجروں کی حفاظت کرے گی۔ اسے اخبارات میں شائع کرا دیں، لہذا جو تاجر جہاں اور بیرون ملک ہیں وہ جان لیں گے کہ افواہیں درست نہیں ہیں۔ سلطان اسی وقت حسین پاشا کو کہتے ہیں کہ فوراً خبر بھیجیے۔ دوسری طرف خلیل کے آدمی اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرز پر ہے، یہ سب ان کے پاس ہے۔ ان سب کو دوبارہ اس خبر کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اتنے میں خلیل خالد بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ آصف چچا کو کہتے ہیں کہ تمام اخبارات میں ہمارے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ خلیل خالد کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تاتار اخبار پڑھ کر بتاتے ہیں کہ یہ پایا تخت میں ہونے والی اسلحہ کی نمائش کا مستقبل خطرے میں ہے، تمام تاجروں کی جان کو خطرہ ہے، اگر وہ اس کے بعد آئے تو یہ برا ہوگا۔ خلیل کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہم بھی اخبار میں خبر دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ ذاتی طور پر کیا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر عثمان آ کر بتاتا ہے کہ وہ آپ کو محل میں سے بلانے آئے ہیں۔ خلیل تاتار کو کہتے ہیں کہ خبروں کا تعاقب کرو۔ دوسری طرف عبدالقادر کے پاس نعیمی آتی ہے۔ نعیمی عبدالقادر کو کہتی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے پیار کرتے ہیں اسی طرح کا سلوک رکھیں گے تو آخر آپ تنہا رہ جائیں گے بھائی۔ خود پر اپنے غصے کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہونا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ اس دن تم بغیر کسی وجہ سے اس لڑکی پر چلائے تھے۔ وہ لڑکی اس کو آگ سے بچانے کی کوشش میں مرنے ہی والی تھی، اس کے بازو جل گئے تھے اور مہینوں سے اس کا علاج کروا رہی ہے۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا۔ نعیمی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کیونکہ تم اپنے سوا اور کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہو۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ میری ذہنی حالت کے علاوہ تم کسی چیز سے مجھ میں دلچسپی رکھتی ہو تو مجھ پر ناراض ہوتی ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ریاست کے لیے کوشش کروں۔
دوسری طرف خلیل خالد سلطان کے خفیہ کمرے میں پہنچتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ایک مسلک تاجر مارا گیا ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں؟ خلیل کہتا ہے کہ میں نے ہی تاجر کو قتل کیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ کیا آپ ایسا نے کیوں کیا؟ خلیل کہتے ہیں کہ تاجر جیسے میں نے مارا ہے، اس کا امرو کے ساتھ اسلحے کا معاہدہ ہو گیا تھا، مجھے معاہدہ ختم کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سمجھ نہ آیا۔ سلطان میں ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کی سیاست کو نقصان پہنچے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی ریاست کی بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پائے تخت میں نمائش کی جا سکے وہ اس کو وجہ بنا رہے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ پھر آپ کا کیا حکم ہے سلطان؟ سلطان فرماتے ہیں کہ اگر امرو اسلحہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلقان میں عروج پانا چاہتے ہیں۔ امرو اسلحہ خریدنے کے لیے دوبارہ تاجر سے ملیں گے، لیکن پائے تخت میں نمائش کا ہونا ہماری سیاست کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے خلیل مزید محتاط رہیے گا، تمام تاجروں کی حفاظت کو یقینی بنائیے اور ہر ایک احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسلحے کی نمائش کو کامیاب ہونا چاہیے۔